مگر جب اہل کتاب نے ہمیں اتنی وثوق سے یہ بات بتائی ہے تو یہ بات ہو سکتا ہے ہماری کارآمد ہو، اس بات کا جواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو۔ میں نے بتایا کہ آج کا ہمارے جمعے کا عنوان ہے کہ انشاءاللہ کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، یہ جملے ہم کبھی کہتے بھی ہیں تو غلط مواقع پر کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ انشاءاللہ معنی کیا ہے؟ جو اللہ چاہے گا۔ ماشاءاللہ کسی جگہ پہ آپ نے عمارت بنتے ہوئے دیکھی تو اس کے نکر پر یا اس پر ایک کپڑا جو ہے نا اویزاں کر کے اس پہ لکھ دیا جاتا ہے ماشاءاللہ، جیسے اللہ نے چاہا۔ اب یہ انشاءاللہ کتنی بڑی دعا ہے، یہ دو آیتیں بتا رہی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس آئے مشرکین مکہ اور یہ 4 سوال رکھ دیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ یوسف علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یہ مصر کیسے آئے؟ اور روح کے متعلق کہ روح کیا ہے؟ ذوالقرنین ایک آدمی گزرا ہے، وہ کون تھا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو اب سنیے بات آپ نے توجہ سے، یہ بات اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے، سبق مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آج کام میں برکات کیوں نہیں؟ آج کام کے اندر ٹھہراؤ کیوں نہیں؟ دلوں کا سکون کیوں غارت ہو چکا ہے مسلمانوں کا؟ کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے کچھ دیا تھا، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بتایا تھا، طریقہ بتایا تھا، مسلمان اس سے دور ہے میرے بھائی۔ میں نے بتایا کہ یہ 2 آیتیں سورۃ کہف کی، مخاطب اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرا رسول کسی کام میں بھول کرے تو میں اپنے رسول کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ جڑواں ایک واقعہ حدیث پاک میں ایک اور نبی کا ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سے 4 سوال ہوئے، آپ نے کیا فرمایا؟ میں کل جواب دوں گا، میں کل ان 4 سوالوں کے جواب دوں گا۔ اللہ کے محبوب کو پتا تھا، آپ نے اپنا یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب دان ہوں۔ ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے اصحاب کہف، ہزاروں سال قبل گزرے ہوئے یوسف اور یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں جانتا ہوں، فرمایا کل بتاؤں گا۔ مقصد یعنی مجھے پتا نہیں، مجھے میرا رب بتائے گا تو میں اس رب کے بتانے پر تمہیں آگاہ کروں گا۔ مگر وہاں یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ لفظ انشاءاللہ، انشاءاللہ کا معنی کیا ہے جی؟ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا، جیسا چاہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اب رسول پاک علیہ السلام کے بعد وہی آ رہی ہے، جبریل بتا رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ مگر جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ اللہ کا نام لینا بھول گئے۔ یہ صرف اللہ نے خود بلایا کہ میرا محبوب آنے والی آپ کی امت کو سبق ملے کہ میرے نام کو چھوڑو گے تو پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے، میری ذات سے تعلق توڑو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ تو نبی علیہ السلام انتظار میں ہیں، کل آ گئی۔ مشرکین مکہ آئے، بھائی انہوں نے تو اعتراض کرنا تھا۔ ہاں جی جواب، ہم نے چند سوال کیے تھے، جواب۔ اب جواب تو اللہ کے رسول تب دے کہ جبریل بتائے۔ جبریل کا آنا بند،
وہی کا سلسلہ منقطع 17 دن تک، بعض روایات میں 15 دن تک جبریل نہیں آئے، 15 دن تک وہی بند ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا میں پورا واقعہ سناؤں گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب نبی کا اللہ سے رابطہ ٹوٹتا ہے تو نبی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ وہ سورت حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ 17 پارے میں، وہ تفصیل سے کبھی بیان کریں گے، آج وہ موضوع نہیں۔ آج صرف اتنا بتانا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ کا رابطہ منقطع ہو گیا، جو سلسلہ تھا درمیان میں جبریل کے آنے کا وہ بند ہو گیا، وہی آنا بند ہوئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے پاس مشرکین مکہ آئیں، جواب دیجئے، آپس میں کہیں لگتا ہے محمد کے پاس ہمارا جواب نہیں۔ اب 1 دن 2 دن 17 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام پریشان ہیں۔ اب اللہ پاک نے یہ 2 آیتیں اتاری، اور ان 2 آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو تنبیہ کی کہ میرے محبوب، آپ میرے لاڈلے حبیب ہیں، آپ میرے آخری رسول ہیں، آپ میرے چنیدہ ہیں، منتخب شدہ ہیں، اتنا لاڈ پیار ہے آپ سے، مگر یاد رکھنا کہ میرے نام کے بغیر کسی کام کو نہ کرنا۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو میری معیت، میری مدد اپنے ساتھ لینا۔ اب ہم دنیاوی طور پر ذلیل کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ اب اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں اصلاح کرنے کے لیے جماعتیں کتنی ہیں، مدارس کتنے ہیں، مکاتب، مساجد، درس قرآن، درس حدیث، ہر چیز کا درس امت کو دیا جا رہا ہے، مگر سننے کے بعد عمل کا فقدان ہے، عمل سے لوگ نابلد ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی عمل کر لے تو پھر اس کے بعد میرے بھائی ٹینشن کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اب میں آپ کو یہ اس لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ نبی نے اللہ کا نام نہیں لیا، بھول ہو گئی، اللہ نے رابطہ چھوڑ دیا۔ اب بتائیے، جب میں اور آپ کتنے مواقع آئے ہم نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، کھانا کھانے بیٹھے اللہ کا نام بھول گئے، کھانا پکانے بیٹھے تو اللہ کا نام بھول گئے، آٹا گوندا تو اللہ کا نام بھول گئے، روٹی بنی تو اللہ کا نام بھول گئے۔ ارے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ حیوان نہیں انسان ہیں، حیوانات میں عقل نہیں ہے، انسانوں کو اللہ نے حیوان ناطق بنایا، بولنے والا، حیوان ناحق نہیں بنایا کہ ہی کرے کوئی سمجھ رہا ہے۔ عقل اللہ نے کیوں دی؟ کہ عقل سے سوچو، سوچنے کے بعد پھر غور کرو، پھر اس کے بعد اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا زبان سے اظہار کرو۔ اللہ نے خود اپنے محبوب سے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، میرے نبی جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں، اللہ نے دی ہیں، ان کا اظہار کر، اللہ کی یعنی بڑائی بیان کر، اللہ کی تقدیس کو بیان کر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اللہ کے نام کو بلند کر۔ موقع بموقع اللہ کے رسول اللہ اکبر کی صدا بھی بلند کرتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بھی بلند کرتے تھے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے محبوب نے تو بات ختم کر دی۔ جب اتنی تعریف اللہ کا رسول اللہ کی کرے، پھر بھی فرمائے اللہ جیسے تیری تعریف کرنے کا حق تھا، میں محمد ویسی تعریف نہ کر سکا۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی اللہ کی تعریف کرے گا؟ آج اب دیکھ لو، یہ سورج اتنی بڑی نعمت، چاند اتنی بڑی نعمت، رات اور دن اتنی بڑی نعمت، یہ سانس بڑی نعمت، یہ سنوائی بڑی نعمت، یہ گویائی بڑی نعمت، یہ بصارت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمتیں۔ اب یہ سورج نکلا، جب 2-4 دن تک غروب تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، کیفیت کیا تھی مسلمان کی؟ میرا بھائی، سورج
تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. ارے سورج کے نکالنے والے رب نے ہزاروں سال سے تجھے روشنی مہیا کی. اگر سورج غروب ہو تیری آنکھ کی بصارت کام نہیں کرتی. جب تک دوسری روشنی میسر نہ آئے تو پھر غور کرنا, یہ سورج نہ نکلتا تیرے پھل کیسے پکتے, گندم کیسے پکتی, مکئی کیسے پکتی. ارے یہ چاند رات کو نکلتا تو پھلوں کے اندر مٹھاس کیسے آتی, روشنی کیسے ہوتی. اگر یہ ستارے نہ نکلتے تجھے گزرگاہوں کا کیسے پتہ چلتا. اگر یہ تیری سانس کی ڈوری بند ہو جاتی ابھی تو ختم ہو جاتا, آنکھوں کی بصارت چلی جاتی, تو چلنے کے قابل نہ رہتا. تیری زبان کی گویائی چلی جاتی, تو بولنے کے قابل نہ رہتا. تیرے کانوں کی سنوائی چلی جاتی, تو بہرا ہو جاتا. اب بتا یہ نعمتیں نہ اللہ نے آنکھ کی کوئی قیمت مانگی, نہ زبان کی مانگی, نہ کان کی مانگی, نہ سورج کتنے سالوں سے دھوپ دے رہا ہے, گرمی دے رہا ہے, پھل پک رہے. اللہ نے کبھی چارجر مانگا, کبھی بل تلاش کیا, لاؤ میرے بندو ہم اگر سورج نہ نکالتے گندم تمہاری کیسے پکتی, اتنا بل ادا کرو. اگر ہم رات کو چاند نہ نکالتے پھلوں میں مٹھاس کیسے آتی, اتنا بل ادا کرو. اگر ہم تمہیں زبان نہ دیتے, بولنے کی طاقت نہ ہوتی, اتنا بل ادا کرو. ارے بھائی سوچ لے, یہ سانس ہے, یہ پانی کی نعمت ہے, ہوا کی نعمت ہے. پانی بغیر پیسوں کے, ہوا بغیر پیسوں کے, سورج بغیر پیسوں کے, چاند بغیر پیسوں کے. ارے ہزاروں نعمتیں میرے رب نے تجھے فری میں دی ہے. اتنی نعمتیں کھا کر بھی ظالم انسان, نکما انسان, ناشکرا انسان زبان سے اتنا نہیں کہتا الحمدللہ سبحان اللہ. جب اللہ کی تعریف نہیں ہوتی اللہ کو غصہ آتا ہے. اتنی نعمتیں دی, کم از کم سبحان اللہ ہی کہہ دیتا, الحمدللہ کہہ دیتا, میری بڑائی بیان کر دیتا. آج دنیا کی بڑائیاں ہم کرتے ہیں, گھنٹوں ہم بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں, چوک چوراہوں میں بیٹھتے ہیں, گلی کوچوں میں بیٹھتے ہیں, سواریوں پہ سفر کرتے ہیں. ہمیں دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے کبھی زبان ہماری تھکی نہیں, کبھی دماغ ہمارا تھکا نہیں, کبھی ہماری آنکھ نہیں تھکی. ارے بھائی کرتے کرتے گھنٹوں گفتگو ہم نہیں تھکے. آج اللہ کی بڑائی آئی تو نماز میں بھی ہم نے کتنا وقت دیا, 5 منٹ, 10 منٹ, 20 منٹ. بتائیے اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود کیا اس اللہ کا شکر کرنے کا ایسا طریقہ تھا جو آپ نے اختیار کیا؟ نہیں, آپ تو سر بسجود ہوتے, بار بار شکر کرتے. اللہ ایک نعمت لے لے. میں اپنی بات عرض کروں, یہ میری انگلی ہے, آج 3-4 دن سے ذرا سی اللہ کی قسم خراش آئی ہے اور چین اکھڑ گیا ہے, اکھڑ گیا ہے چین. یہ صرف ذرا سی, نظر بھی نہیں آ رہا, یہ دیکھو ذرا سی. اب میں نے نعمت نہ سمجھا انگلی کو. جب یہ انگلی اب ہوئی نہ نقصان دے, اللہ کی طرف سے آ گیا امتحان, اب میں چیخ رہا ہوں. اتنی نعمتیں ملی, اللہ کا شکر ادا نہیں ہوا, اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اب بتائیے اللہ پاک کیسے ہم سے راضی ہو. میں نے گنوا دی چیزیں کہ یہ ساری. سورج کو کوئی بل دیتا ہے؟ بجلی کا بل اگر آپ ادا نہ کرو تو آپ کی لائن کاٹ دی جاتی ہے. بجلی 1 مہینہ آپ نے استعمال کی, 1200 روپے نہ بھرا, لائن کٹ گئی. اب جاؤ, زمین سے پانی مفت کا نکلا, یہاں انجن, بارش اللہ برساتا ہے. بتاؤ بارش کا آپ نے اللہ کو کیا کیا معاوضہ دیا؟ اللہ کو کتنے پیسے آپ نے دیے کہ بارش برسائی؟ اگر وہ بارش نہ برسائے تو تیرے ٹیوب ویل ناکام ہو جائیں. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. ہم پانی کھینچ لے زمین سے, کون ہے تجھے جو پانی لا کے دے گا؟ اب دیکھو بورنگ ہے, موٹر لگی ہوئی ہے, موٹر کا بل آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر بارشیں اللہ بند کر دے, انجن وغیرہ لگاؤ کہ بل آئے گا نہیں آئے گا؟ تو یہ کتنی بڑی نعمت کہ موقع بموقع وہ رب اتنی نافرمانی کے باوجود بھی بارشیں کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بادل گزر رہا تھا, نیچے ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے آواز سنی. آواز کیا آئی کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کے برس. صرف اس کے باغ میں, صحیح حدیث ہے, مسلم, بخاری, دیگر حدیث کی کتب میں موجود ہے. فرمایا فلاں کے باغ میں برس. وہ حیران رہ گیا کہ عجیب بات ہے, بادل کہہ رہا ہے, بادل کو حکم مل رہا ہے کہ فلاں کے باغ میں برس. اس نے کہا پیچھا کرنا چاہیے. بادل جا رہا ہے, یہ پیچھے آدمی گیا, جا کر دیکھا کہ ایک باغ پر یہ بادل برسا. بس باغ تر ہو گیا, سیراب ہو گیا, پانی مڈیروں تک پہنچ آیا, بادل بھاگا گیا, ختم. اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ اندر گیا تو دیکھا ایک کہسان ہے, کوئی مفتی صاحب نہیں, کوئی مولوی صاحب نہیں, کوئی شیخ الحدیث صاحب نہیں, کہسان
مگر کیسان بھی کیسان ہو، اب کہاں آپ کی مکئی کے اندر، آپ کی گندم کے اندر، آپ کے باجرے میں، آپ کے غلوں میں برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کہ پہلے تو میرے بھائی اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، دوسرا اللہ کا جو حق عشر تھا اس کو نکالنا چھوڑ دیا، عشر نہ نکالا۔ جب آلو سستے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی لوگ بوریاں بیچتے ہیں، اور کوئی کلو باغ کہن کے بھیجے، آنکھوں نے اور کلو بھیجے کچھ میرے گھر ہیں آلو۔ جب سستے ہوتے ہیں نا کیڑا لگتا ہے، وہ ساڑی جو ہے ترڈیاں کھانیاں، لال بیگ کھانے، جتنے ترکنے تے بدبو آنی اسے میرے کار بھی توڑا آوے نا، لے لو بھائی، کیونکہ اب کام کے نہیں ہے نا۔ یہ تو 150 روپے کا کٹھا بک رہا ہے، توڑا بک رہا ہے، اب ہوئے نا 80 روپے کلو، کسی سے کوئی 1 کلو آلو دے، جس نے لگائے دے۔ ہم اتنے لالچی ہیں، اتنے دھوکے باز ہیں، جب مہنگی چیز ہوئی پھر اللہ کے نام پہ نہ نکالو، اب بیچو بیچو، موقع ہے، بیچو، ہر چیز مہنگی ہے، لوگوں کو نہیں دینا۔ آگے اعلان ہو جاتا تھا فلاں دھنیا کے بھائی اجاڑ چھوڑا، فلاں نے کھکڑیا اجاڑ چھوڑیا، ہاں جی، اوڑا کو کسی آلو اجاڑے رکھا، نہیں کریں گے۔ 2 نمبریاں کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بادل برسا، وہ آدمی کھیت والے کے پاس گیا، دیکھا ایک ہاری کسان لگا ہوا ہے، پانی اپنی کھیتوں کو لگا رہا ہے، برس گیا پانی۔ اس سے کہنے لگا بھائی تیرا بادل میں نام سنا ہے میں نے، تو فلاں نام کا آدمی؟ اس نے کہا بالکل میں ہی ہوں، بادل کو اشارہ ہوا ہے تیرے نام کا کہ فلاں جگہ پہ برس، بھائی تیرا کمال کیا ہے؟ اب سننا، اس نے کہا بھائی اور کمال کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، یہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، باغ میں جب پھل لگتا ہے پھل نکالتا ہوں تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ بیچ کے دوبارہ باغ کے لیے رکھتا ہوں کہ دوبارہ باغ لگانا ہے، ایک حصہ بیچ کے اپنے گھر کا کام چلاتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے نام پہ لٹا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ نکالنے کی بات آئے، اللہ کی قسم ہم کنجوس اور بخیل بن جاتے ہیں، اور دنیا پہ لگانے کی بات آئے تو ہزاروں روپے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو بل ادا نہ کرے؟ ون کی ویکھا کرو لوگ بے کہ بل ہوئے جو ٹونڈنے نے ہوئے جگہ یہ ساڑھا نہیں ہے دعا، بل نہ آئے پہنچ جائیں گے دکانوں پہ، مشینوں پہ، آگے پیچھے، بل نہیں آیا جی، کیوں نہیں آیا؟ اس ساری پتہ نہیں کیوں لیٹ، کیوں بھائی؟ اور بل نہیں آیا تو کیا ٹینشن ہے؟ پتا ہے نا بھائی، بل ادا نہیں کیا، نوٹس آئے گا، نوٹس آنے کے بعد تار کاٹ دی جائے گی، کنیکشن کٹے گا، کتنی فکر ہے؟ بل کوئی چھوڑ دے، بھیک مانگنی پڑے مانگ کے بل ادا کرے گا، دنیا کے کاموں کے لیے لگانے پڑے لاکھوں روپے لگائے گا، اور اللہ کے نام پہ لڑانے کی بات آئے گی تو پھر سوچ سوچ کے۔ بقول ہمارے ایک بھائی نے عجیب بات کی کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ 1.5 پاکٹ سگریٹ کا پی جاتے ہیں، 2 پاکٹ سگریٹ کے پی جائیں گے، 1 پاکٹ 80 روپے کا ہے، 100 روپے کا ہے، 200 روپے کا سگریٹ روزانہ پیئیں گے، پان کھا جائیں گے، فضول ہوٹل پہ آ یار چائے پی کے نا، ابے بھائی چائے نہ پی تو کیا قیامت آئے گی؟ 200 روپے کی چائے اڑا جائیں گے، بسکٹ کھا جائیں گے، فضول کاموں میں لگا دیں گے، اور جب بات آئے گی اللہ کے نام پہ دینے کی تو پھر 10 روپے صدقہ کرنا وڈا سپ لڑ لینے، 10 روپے جو بچنی نکلنے، اللہ کے نام پہ کوئی دینے کی باری آئی پھر 50-100 تو دور کی بات ہے، 10 روپے، ارے 10 صدقہ نہیں کرتا، لاکھوں کماتا ہے اس کی دی ہوئی صحت سے، وہ صحت چھین لے میں دیکھتا ہوں کتنی کمائی کرتا ہے، وہ اپائی جب لا کے گھر میں لٹا دے میں دیکھتا ہوں کتنی کمائی کرتا ہے، اسی کی دی ہوئی صحت، اسی کی دی ہوئی آنکھیں بصارت، اسی کے دی ہوئی قوت طاقت عقل سب کے ساتھ استعمال کر کے وہ لیتا ہے۔ اب بھائی جتنا اللہ نے قوت طاقت دے کے جتنا تجھے اللہ نے دیا تھا اس میں سے کچھ تو نکال دیتا۔ اب نبی علیہ السلام بات کہاں سے چلی کہاں لے آیا؟ اللہ کے محبوب کے بعد مشرکین مکہ آئے، 15 دن تک جواب نہیں ملا۔ کیوں جی؟ اللہ کے محبوب کیا بھول گئے تھے؟ سارے بولو کیا؟ انشاءاللہ کے نہ بھول گئے۔ اب اللہ نے قرآن اتارا، اب سنیے 2 آیتیں۔ اللہ باپ فرماتے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کہنا میرے محبوب کل فلاں کام کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی کسی کام کو کر تو کیا کہے؟ انشاءاللہ،
میرے محبوب آپ نے انشاءاللہ چھوڑا تو میں رب نے آپ سے واسطہ رابطہ چھوڑ دیا، جبریل کو بھیجنا چھوڑ دیا۔ اب یہ تنبیہ اللہ کے محبوب کو ہو رہی ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے، کیونکہ نبی کا ہر عمل امت کے لیے راہبر اور رہنما ہے، امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے محبوب نہ بھولتے، آپ قضا نماز نہ پڑھتے تو کسی کو پتہ چلتا قضا کیسے پڑھی جاتی؟ اللہ کے محبوب نماز میں نہ بھولتے، آپ سجدہ سہو نہ کرتے تو کسی کو کیسے پتہ چلتا کہ سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ صرف بھول اللہ کی طرف سے تھی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ نبی نے اللہ کا نام نہیں لیا تو کتنے دن وہی نہیں آئی؟ 15-17 دن وہی بند۔ پھر اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ میرے محبوب جب بھی تیری طرف وذکر ربک، یاد کر اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب بھول جائے، وقل عسى ان يهديني ربی، تو ہدایت دے گا میرا رب مجھے، لأقرب من هذا رشدا، فرمایا زیادہ قریب ہے اللہ بھلائی کے۔ یعنی اللہ یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ میرے محبوب آئندہ اگر کوئی بھول ہو جائے اس وقت تو میرا نام لینا بھول گیا نا تو بعد میں لے لیا کر، لیا ضرور کر۔ نماز بھول گیا، صبح آنکھ نہیں کھلی، بس چھوڑو جی، رہ گئی، نہیں، پڑھ بعد میں، قضا کر۔ میرے بھائی قضا کر تب کرے گا جب پتہ ہوگا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ نوجوان پوچھتے ہیں مسائل، بھائی نماز قضا کیسے پڑھنی ہے، کس انداز میں ادا کرنی ہے۔ کوئی نوجوان یہ پوچھنے کا جذبہ پیدا کرو کہ نمازیں کوئی بھی مسلمان، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھ سمیت کوئی مسلمان اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ ہم نے ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھی، میں نے پتہ نہیں بلوغت کے بعد کتنی نمازیں چھوڑی۔ اب میرا حق بنتا ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا موڑوں، یہ قرضہ ہے مجھ پر، ورنہ قیامت کے روز جواب دینا ہے۔ ایک بات تو یہاں ہو گئی۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ایک پیغمبر گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے 100 شادیاں کر رکھی تھی۔ کتنی جی؟ 100۔ ان کی شریعت میں 100 شادیاں کرنا جائز تھا، ان کی شریعت میں۔ جیسے میں نے پرسوں ترسوں کے بیان میں بتایا، آپ کے یہاں نہیں کسی جگہ میں بیان میں کہا کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، اس شریعت میں حرام ہے، شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ ہوا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں، سننا اب بات کو توجہ سے، یہ نبی ہیں جس کی میں نے بات کی وہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرے بھائی، جب اللہ کا نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اللہ تنبیہ کر رہا۔ دوسرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں 100 بیویوں سے ملاقات کروں گا۔ اب سننا حدیث، 100 بیویوں سے ملاقات کروں گا، 100 بچے مجھے اللہ دے گا اور ان 100 بچوں کو جہاد میں بھیجوں گا۔ نبی کا جذبہ، 100 بچے اللہ دے گا، انہاں موٹر سائیکل نہ کام آج کل لوگ فن پتریاں کچھ سکھا کوئی بنیاں سارے ویک آسمان تے ہیلی کاپٹر تے پوڑنے جڑے بن گئے، سکھا کوئی پتریاں وہاں نہ بیالو، سکھاس، ڈاکٹر بناس، انجینئر بناس، فلانا بناس۔ مسلمان نہ بنے، باقی سارے کام کرے، مسلمان نہ بنا، اور مسلمان بنے گا ہی مدرسے میں، مسجد میں۔ جو مسجد سے کٹا، مدرسے سے کٹا، علماء سے کٹا، وہ تو انسان باقی نہیں رہتا، اس کا جانوروں میں شمار ہے۔ جو مدرسوں سے دور ہو گیا، جو مسجد سے دور ہو گیا، کٹ گیا، وہ جانور ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گر گیا۔ قرآن کہتا ہے اس کی زندگی دیکھ لو جو دین سے کٹا ہوا، علماء سے، دینداروں سے، قرآن سے، سنت سے، مسجد سے، اس کی زندگی اور مسجد مدرسے والی کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ الحمدللہ آپ کو دیکھ لو، آپ جو دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہے، جو دین کے دھندوں میں، دونوں میں فرق ہے۔ یہ دنیا میں بھی فرق، قبر میں بھی فرق، حشر میں بھی فرق۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اگر دنیا کے لیے لڑتا، دنیا کا اگر بڑے سے بڑا پرائم منسٹر بن جاتا، وزیر اعظم بن جاتا، ہوتا مولوی نہ، عمران خان کی گدی مل جاتی،
میں کہتا ہوں مرنے کے بعد اتنا پروٹوکول نہ ملتا، اتنا اعزاز نہ ملتا، 70 لاکھ آدمی جنازے میں نہ آتے، اس کے مرنے کے بعد بچہ بچہ نہ روتا۔ اب بریلوی بھی روئے، دیوبندی بھی روئے، اب سارے روئے، اہل حدیث بھی روئے۔ زندگی میں اس کی قدر نہیں کیا نے کڑوک مولوی صاحب ہے جی، زندگی سارے وہی کہ جو مولیو کی بیاننا میں ہی گل کی تھی کہ میں بھی مر سن تسی آکسو جس تالے آسو نا جمعہ تے میں ممبر تے نہ مل سنا پھر اکھے جو رونا نکل سی اکھے جو آترو آسن پھر تسی آکسو خو صحیح ہے، مگر مرنے تو بعد میرے پر آؤ پھر ختم ہو اسی نے کہانی۔ مزہ تب تھا زندگی میں اس کا ساتھ دیا جاتا، مر کے وہ سرخرو ہو گیا، اب تو قبر سے لپٹ کر لوگ رو رہے ہیں، اب تو بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے پتہ نہیں کون کون جا رہے ہیں ان کے بعد، اس کے بیٹے کے بعد۔ زندگی میں قدر نہیں کی، مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک عاشق رسول، سچا محب رسول، سچا محب صحابہ، سچی محبت کوٹ کوٹ کر نس نس میں بھری ہوئی تھی۔ نتیجہ الحمدللہ اللہ نے دکھایا کہ دنیا کہاں سے لاکھوں لوگ بیرون ممالک سے جنازہ پڑھ لے آئے۔ تیرے دے گرائیں جنازگاہ کدے پڑھا گیا کسی نے؟ کسی کے مرنے پہ جنازگاہ بھرائے؟ کبھی دیکھا ہے جنازگاہ کتنا ہے؟ اتنا جنازگاہ ہے آپ کا، بڑے بڑے لوگ مر گئے، جنازگاہ تک نہ بھر سکا۔ وہاں مینارہ پاکستان 1940 سے بنا، اتنی بڑی تاریخ میں آج تک کوئی اس گراؤنڈ کو نہ بھر سکا، اس مرد کلندر اور عاشق رسول کے مرنے پہ وہ گراؤنڈ بھرا ہے۔ بادشاہی مسجد میں لوگ کھڑے، کیوں بھائی؟ دین کے لیے مر مٹ گیا۔ جنید جمشید اگر گلوکار رہتا اور مر جاتا تو 50 آدمی بھی جنازہ نہ پڑھتے، مگر الحمدللہ جنید جمشید دین کے لیے مرا تو لاکھوں لوگوں نے کراچی میں جنازہ پڑھا ہے۔ حاجی عبدالوہاب نمبردار تھا، منشی تھا، اپنے علاقے کا بڑا تھا، اگر مولوی نہ بنتا، دیندار نہ بنتا، تبلیغ کے ساتھ نہ جڑتا تو اس کا جنازے میں 500 آدمی نہ آتے۔ 30 لاکھ آدمیوں کا آنا اس بات کی گواہی ہے یہ دین کے لیے مرا۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا جنازہ 1.25 لاکھ آدمی، مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کا جنازہ 2-4 لاکھ آدمی، علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کے جنازے میں 15 لاکھ آدمی۔ یہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے دنیا؟ بابا یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ دیندار بن کے مرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کے مرو۔ دنیا میں لگنے والا آدمی اللہ نہ کرے، میں اس دن تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی بات پڑھ رہا تھا، اس آقا بھائی جسے لے اپنی تیوں نہ ویا کرو تو ای نہ ویکھا کرو، اگلا کم از کم پتہ کرو جاخود مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ کچھ پتہ نہیں بابا، یہ جلے جاخود اج کل فیل پہ کرنے موبائلہ آلے پتہ نہیں کسی ٹائم انہوں نے زبان چو یا کوئی ایجا گند ویکن ان کے نہ ایمان ہی نسے ہوئے کہ تو پہ تیسا دینا، پتہ کر مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ بس خالی جی باہر ملک چے دے تو بیٹی باہر ملک میں بیٹھے، دیکھ صحیح مسلمان بھی اللہ نہ کرے اس نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا اور غیر مسلم سے بیٹی کا نکاح کر دیا، یہ نکاح نہیں ہوگا، ساری زندگی کی بدکاری ہوگی۔ اب گھر دیکھ لیتے ہیں سب کچھ۔ میں الحمدللہ گیا ہوں منگل کے دن شادی کے اندر، اسی دن رات کو میرا ایک جگہ بیان تھا، میں نے وہاں بھی تذکرہ کیا۔ اللہ کی قسم، غازی اور صحابی کے درمیان ایک گاؤں ہے گلہ، وہاں مجھے انہوں نے دعوت دی۔ میں اتنا خوش ہوا کہ زندگی میں ایسی خوشی نہیں آئی کہ شادی کا موقع ہے، پہلا بیٹا ہے، پہلا پتر۔ وہاں یہ کہا اور میں گرا جا کہا، میں آکا آسف کا گجید اپنے پتر نے نکاح ہے الحمدللہ بیان کروایا۔ علماء صدس میاں والی کتوں پڑھانے کے لیے جو انہوں نے کہا، بڑے بڑے علماء آئے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے؟ آپ بیٹھتے ہو کہ کیا گناہ کریں؟ ان آدمیوں نے مجھے بلایا، نعت خاں آئے ہوئے تھے، قاری آئے ہوئے تھے، 1.25 گھنٹہ میں نے ان کی شادی میں بیان کیا، ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد تھے، اور اتنی خوشی کہ میں آ گیا واپس۔ بعد میں انہوں نے رابطہ کیا، صبح پھر رابطہ کیا کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے الحمدللہ اتنی خوشی کی، کس چیز کی جی؟ بیان ہوا، بیان میں باتیں ہمیں اچھی ملی۔ میرے بھائی دین والوں کے ساتھ رہو گے تو عزت۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر کیا کہتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اللہ 100 بیٹے دے گا نا، 100 بیٹے دے گا تو میں 100 کو جہاد میں بھیجوں گا، مگر کہتے ہیں انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ انشاءاللہ۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ کی قسم حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 بیویوں سے ملاقات کی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے ایک بیوی سے بیٹا دیا، وہ بھی اپائج، وہ بھی آدھے دھڑ کا، باقیوں سے اولاد ہی نہیں ہوئی، پیغمبر ہے۔
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتا تو اللہ 100 بیویوں سے 100 بیٹے دیتا اور 100 کے 100 مجاہد بنتے. یہ کیوں ہے؟ تو دانتے ماں سبوں پر ملنا ہر کمے تنی میں نہ روٹیاں دڑو دو گیا دڑو کیوں نہ ہوئے کو اللہ نہ تک ہے پٹھا سیدھا تننا پیا کھبے ہتھ نال پانی پیتا ہی شیطان ہے تو. میں نہیں کہتا. اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے کھانا کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے مذاق کے لیے میں کہا میرا دائیں ہاتھ صحیح نہیں. اللہ رسول آقا پھر اللہ پاک صحیح ہی نہ کریا انشاءاللہ اللہ کر چھوڑا. نبی علیہ السلام فرمایا جہاں کھبے ہتھ نال پانی پی رہے کو روٹی کھانے یہ شیطان ہے. شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. یہ الٹا ہاتھ گندی جگہ استعمال ہوتا ہے. استنجا کرنے کے لیے الٹا ہاتھ ہے, ناک میں مارنے کے لیے, پاؤں کا خلال کرنے کے لیے. دائیں ہاتھ جو ہے یہ اچھے کاموں کے لیے. آج ہم بھائی پانی کھل کے پینے کسی کو پرواہ ہے؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہے, تصور میں بھی نہیں لائے. تو سلیمان علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ سلیمان ہمارا نام لینا بھول گئے. امام الانبیاء پہ وہی آئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جس نے بھی گل کرے میرے محبوب تے کر انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ اللہ نے نہ تسی نہ کنو تے کدے کسی نے کار برکت ویکی تے میرے منہ تے چپیڑا آن کے ماریو رکھ کے کدی بھی برکت نہیں آنی. نہ یہ اللہ نے نہیں کنو میں وہنا رہنا بھائی. اس دن ہمارے گاؤں میں انتقال ہو گیا. میں نے شاید یہ پہلی بات کی. استاد جی آخا مولانا عبدالقیوم صاحب قبرستان دے اگر بھائی یہ کری الحمد شریف تے تریاری پڑھو گے جی اپنا تریاری پڑھ گے کل شریف کل جیسا اپنا سورت اخلاص کل اللہ ہاتھ تریاری پڑھ گے کری فاتح پڑھ گے. قاری صاحب ہے بیٹھے نے گوا اور بھی کئی آدمی قبرستان تے سی بیٹھے ہیں. یقین منو میں چاہوں پاس نظر ماری نہیں کی آدمی بھی نہیں پڑھا نہیں بھائی. پڑھنے نال کوئی ہوٹل نہیں جانا. یہ مسئلہ سمجھو علماء لکھا نے ایک آدمی نماز تے کھلتے آ تے کدے او پڑھنا پیا سبق کوئی کلمے فاتحہ اور او اس نے کنا آواز نہیں پہ آنی ہوٹ پہ نہیں ہلنے دی نماز نہیں ہونی نے. آنے فلانا کہ دل پڑھنے لگی مراد میں کھڑا الحمدللہ پڑھ لیں اور رکو چینا میں اور سبحان ربی العظیم اے جو بھی نماز. علماء لکھا نماز نہیں ہوگی زبان سے بول سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. زبان سے بول تو بھائی کا جی آخا الحمدو پڑھو تریاری کل تے پڑھنے نال پتہ لگنا نہ کہ ہوٹل نے دل تا نہیں پڑھی نہیں. میں ہوں نظر ماری پھر قاری صاحب اٹھوں گا مارا میں گیا قوم یہ قوم بخشاسی ہو مرنے والے اور جو ڈڈو ہے بیٹھے نو قبرن ہوتے ہو ڈڈو آئے یہ ڈڈو سارے دعائیاں چلے ہوئے نو ڈڈو آئے روٹیاں کھانے والے تے بسکٹ کھانے والے یہ کس کی ساتھ دعا کر سنو یہ اپنے ماؤ پیو سے نہیں کرنے پائے دے اپنی ذات سے نہ کدی نہیں منگا. یہ خالی ون کے روٹیاں تننے پرائے کار ون کے مسلط ہوئے دعائیاں جو کہ تسا دعاواں کیتیاں. میں تے آقا چیلنج دے کے جنازہ گاہ سارا کھلا کے جنازہ تو سنو پہلے پوچھو انہاں کو جنازہ ہونا کی وے آنا ہے جنازہ ہے کس چیز کا نام ہے؟ خالی بس چلا کے جنازہ پڑھ لیا پتہ شتا کچھ نہیں بس زندگی کھوتے ہیں ڈنگراں کو گزاری ہو جو. ایسا سے یاد رکھیو اللہ نہ نہ کہ نہ پل سو تو میں تو گارنٹی پہ دینا ذلیل ہو سو. اللہ بھول ہی گئے ہر کام ایسا دے ہاتھ جوڑ کے آسا نہیں کہ اللہ یاد رکھو. اللہ یاد رکھنے نہ ای وے نا اور کدے آلو مہنگی نہیں تاں بھی غریب نے کار پیج آلو مہنگا ہی تاں بھی عشر کٹ تنیا مہنگا ہی تاں بھی غریب آ دے. یہ تھوڑا یہ لوٹو خان جس نے وہنا کہ کھوتے بھی نہیں کھانے ڈنگر بھی تنیا منہ تے میتھریاں نہیں پانے دانا استاجی کنان ہیں ایجا ہی کرنے نہ پائے نا ایویں آگ نے جس نے مہنگا ہوئے نا 22 روپے کی گڈی ہوئے تو کسی نے کار کو جائے ایک وقت گڈی بھیجے نریے تنیا بھیجے ملنا ہی نہیں سمجھ آئی نہیں. ہاں چھلیاں اس نے جس نے وہنے نا جی چھلی چھلی نا وزاب ریٹ شیٹ نہیں تو مکائی ساری پتہ لگا نا 1600 روپے تو ایک چھلی میرے گھر سے کسی نہیں بھیجی کو جا کے ہاں ایک مار نہیں کوڑ نہیں مارنا ہے بزرگ بیٹھے انہیں بھیجی ہے چھلیاں انہیں بھیجی ہے انہوں نے سامنے غلط بھی نہیں ہے ایک بھیجی ہیں سارے بزرگ بیٹھے ہیں. باقی ماں نہیں یاد تو جس نے سستے ہونی ہیں نا تو وہ لینڈ لگی بھیج مل کے کیا علی معاویہ ابا پتہ نہیں کچھ جاپ کو دے دی رکھ کے چھلیاں ہوں بابا ایک چھلیاں رکھ کے ایویں چھلیاں. میں ایک آدمی آکا میں آکا دودھ 100 روپے کلے توڑ بھیجنا میرے گھر نا جیسے نے دودھ سستا ہوئے تو پھر استاد جی یا شیرہ میرا ہوئے گائی نہ نکلے جڑا کھوتا تے کتے بھی نہ کھاؤن تو شیرہ ہاں استاد جی بولی بنا گی نہیں واہ تو سا مسلمانوں نہ پیار ہے ہاں مسلمانوں کہ جیسے نے چیز سستی ہونی ہے
تے دوڑ دوڑ کے پرائے گھراں پہنچانے ہو تے جس نے مہنگی ہونی ہے تو پھر آپ ہون ٹماٹر 150 روپے بھی ہے نا پیج کسی نے کار پا تے اللہ نے رحمت آؤں نہیں تے اللہ نے محبت سمیٹ نا ہوں وہ کوئی کنکی دے کسی ہوں تو کرا لیا آنا بغیر اس چھے کو ٹماٹر بہت مہنگا ہو گیا 180 چلا گیا سمجھ آئی نہیں یہ حالت نے اللہ نے نہ تو دینا تھا بھائی اصا بالکل موت پہنی ہے سمجھ آئی نہیں ایسا اللہ نے نہ تو کچھ جاؤ اللہ نے نہ ہر جگہ کہنو نماز تو بعد ذکر اذکار بے کے مسجد کرو اللہ نے نہ کہنو کوئی 2-4 منٹ اللہ دیاؤ استنجا خانے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو باہر نکلو تو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی پڑھو دودھ پیو تو اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ پڑھو روٹی کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ولا برکت اللہ پڑھو روٹی مکاؤ تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھو راتی سو تو اللہم بسمک اموت واحیا پڑھو صبح اٹھو تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھو کرو نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت پڑھو سواری تو بیعت سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون وما قدر الله حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحان اللہ وتعالی اما یشرکون پڑھو نہ چیڑے پانی نہیں دعا آیا نہ روٹی کھان نہیں ڈبو ہان آیا دعا تے نہ لیٹرینہ وینی نہیں پتہ ہی نہ باہر تے آکڑ ہان بنے ہاں جانی یا تلے کا کرنا میں تلے سر تے جو کانا ہوئے کہ کچھ سکھ کے نہ اے جائی مر گئے تو پھر قبرن ہو جا نہیں نے کہ فرشتے داڑی مونے گئے تو فرشتے آسن آن کے داڑی لا جاؤ نے جی وڈی وڈی داڑی ہاں کام الٹے الٹے فرشتے آنگنوں کون جو خیر جی سمجھدار جانمی ساڑھا سنگی ہے ہاں لا دو تو سنگی منگی نہیں نے وہ داڑی مونے گئے تو ایک واقعہ بھی لکھے افغانستان نے باڑو تو ایک داڑی مونا مویا داں داڑا بعد کڈنے لاش کرنے رشتہ دار آتے وینے سارے اٹھویں چمٹے اٹھویں چمٹ سنے بچ نہیں سکنے ہو جکر بھی مرضی نے کر گنو ایسا سے خدا رہا اللہ کو ڈرو کوئی ایجے کام نہ کرو اللہ مناؤ یہ موقع نے بارشاہ بے وقت پہ ہونیان ضرورت نہیں بارشاہ ماں لوگ میں رانا پتہ نہیں میرے جنہ کی بزرگی تاڑ گئی کہ استاد جی دعا کرو میں کھلو اللہ استاد جی نہیں اللہ مننا تو سنے نہیں مننا ہاں اسی تو اپنی جگہ کرنا ہے میں مقتدیاں کا پیچھے شور نہ پاؤ کرو الحمدللہ مقتدی من گئے باقی مسیدے میں ویکھا جی اے میاں سے دعا اکساں یعنی اک سے تو مراد استاد جی تیری ڈیوٹی ہے پیچھے وے بیٹھے نہیں وے آؤں کتے ہونے وے دل ٹوٹ کے جو ہونے وے آؤں استاد جی میں دعا کرنا دی وے آؤں وے کو منہ جو اللہ نے نہ تھا نکلنا ہوئے نے پنگڑیاں پائیاں نے مجھے اللہ نے نہ آوے تک انہوں نہ کوئی کلمہ آوے تک انہوں نہ کوئی دعا آوے تک انہوں دعا کسی آنی ہی نہیں میں اتارے کیا ٹھیک ٹھاک آدمی ہے پوچھ کتا میں آقا جی جس لئے امام سلام پھیرنا تو سلام پھیرنے تو بعد میں کیڑی دعا پڑھنے لو تو آس کے ماننا کہ استاد جی جڑی تسی پڑھ لو تو میں تو بہت ساری پڑھنا نہیں اکی جڑی تسی پڑھ لو ہوئے نہیں ہے نا ساڑی بھی تو مکہ کرو آنا نہیں انہوں نے امام نے پیچھے آزور کیونکہ تو امام ہے ساڑا تو ٹھیکہ چاہے تھا آنا اسی نہیں منگنے آئیں تو منگی وائیں جس لئے کوئی بچہ جمے میں راتی سوچے ہیں 11 بجے یہ آنا آدمی بوٹھا گورا ٹک 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 سیوے ماں والدہ ڈکا نہ جی پتر حالات خراب ہون پتہ نہیں کون ہوئی 11 بجے میں بوئی گل کہتے آستا جا آقا میں کون جی تعارف کرا ہے میں آقا نہیں مالے نہیں ہے باہر نکلا تو میں آقا اللہ خیر کر میں خیر ہوئے انا منی اللہ پاک دیتی نہ وہ بانگ دیو واہ کگو تو دا بانگ دینی نہیں آئی وہ مسلمان اپنے آپا پہ آنا ہسنی نہیں گالنے یہ رونے نہیں گالنے تنقیدہ کرنے ہو پچھو پہلے کلمہ تو سا صحیح بنایا بانگ دینی نے پتہ نہیں طریقہ کہ کل دینی چاہی نہیں پتہ ہی نہیں کار بچی پہ جمنی ہے مولوی صاحب تو آتے بانگا دے اور پتر ایجا لائق ہونا چاہیے ایجا پتر پیچھے چھوڑ کے وہاں کہ مرے تو الحمدللہ جنازہ پڑھا سکیا مرے تے پرایاں نے ہاتھ نہ چاڑیا کہ وہاں میرے ابے نوالو آپ پہ نوالی اپنے ہاتھ نال پتر ایجا پتر تے پتریا تیار کر کچھ یہ تو لوگ نے ہاتھ چڑھے ہونے دبڑے والے بھی سارے لوگ ہو گئے تے جنازہ پڑھنے بھی بیٹھ تے آپ پیچھے کھلتے آ منجیاں ہاتھ لانے سے تیار نہیں ایجا لگنا جو پیو کو تنگ گیا وجہ کی وہ دین نہیں جی ایسا ہاتھ جوڑ کے آکسا نے دین سکھو سکھو نہ سکھنے تو مر ویسو ہے جنا قبر نویت نہیں اللہ نہیں قسم ہے میں ممبر رسول دے بے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھئی آنا نے اللہ نے آپ کسی نہ کچھ عذر نہ چل سی کہ کچھ آ کے اس اللہ پاک میری تو مجبوری ہے نکے نکے بچے آئے میں تو پڑھ نہیں سکیا ہاں اللہ پاک پر بہت ساری میں کہتے گلا کرا نا میں میرا رب بھی تو سکلو پوچھ کن سی جڑی میں گلا کرا اللہ پاک سے پوچھ آتی میرے بندے 24 گھنٹے نوی تو صرف مان نمازہ سے 1 گھنٹہ دینے نے 23 گھنٹے اور کتنے گزارنے ہیں
اچھا جی میں ڈنگر کتنا ڈنگر ساری دہڑی پٹیاں لگ رہے ہیں اور کوئی ٹائم کوئی میاں بیوی بچہ وقت نہیں دینے تو کہتے اللہ پاک پوچھ ہی گیا تھا کہ تیرے کو اتنا ٹائم تو ہے نا کہ کفتر نماز پڑھ کے وائن کے ڈیوٹی بھی بہنے ہیں جو خبریں سننے ہیں پاکستان کے حالات پتہ کرنے آتے گھنٹہ کو در بہنے ہیں وہ گھنٹہ مسیح کی استادیاں چاہتے وہ کرے آنا کوئی دین یا غلط سکے نہ کرے آنا ضروری عمران خان اور نہ تے فواد چودھری اور نہ تے وڈے نیکے نہ پتہ کرنا ضروری ہے وہ تے فلانے جائے کھوئی تے گیا تے فلانے سبزی پہ مارنے تے کول بہ کے گپاں آکنے ہیں میری اور بچی تھوڑی دیر پہلے ساڑھے نال پڑھوس نے بچی پڑھانی عالمہ پڑھانی بچی پہ پڑھنی تو میری بچی ادھر چلی گئی میری بچی مدرسے پڑھنی ہے جامع وہ تو جمعے کی چھٹی ادھر چلی گئی مڑ کے آئی تو میں خود 2 گھنٹے کی انہوں نے کہا تو میں ابو میں بیٹھی ہیں تو میں کی کرنی ہے میں آ کا صبر کر پوچھا تاکہ انی ابو ادھر بیٹھی ہیں کڑیاں سبق پہ پڑھنی ہے تو میں تسبیح پڑھ نہیں رہی ہیں تو میں خوشی ہو گئی میں آ کا شکر ہے میں آ کا بیٹھے بہ کے تماشا وہی تو 2-3 گجی دے وہاں کہ تماشے ویکھنے کا زمانہ کہ بے کے گپن آواں اسی فضول بابا ایک ہی منٹ نہ اللہ حساب دینا اللہ نے قسم پیسے تے بہت پریشان ہوئے سو نہیں دے سکنے وہ حساب اللہ حساب کہنے جائے نا کچھ نہیں دے سکنے میرے سمیت اللہ نے رسول فرمایا کہ دیکھو میں بھی اللہ نے مہربانی نال اللہ نے رحمت نال جنت وچ ویسا ایسا تے کچھ کرو عمل 2-4 تاڑے نے ویکھو لوگ اٹھی وینے نے سمجھ آئی نہیں تھی سیالات ہونا ہی خطرناک اگے میں نہیں آنا نے کچھ بھی ہر آدمی پتہ سیالے صبح روزانہ اٹھتے 1-2 اعلان ہونے تو ویسے بھی اسرائیل دورے تے آئے نے اس نے نیڑے تریڑے ہی نہیں یہ گراواں والا نہ پیٹیا سمجھ آئی نہیں سیتی آن تے گجی تے مرائی تے ہاتھ رکھ سیندا چا کے کن کھڑ سونے تے پیچھے پرو تے ٹاٹو لگے ہو جی تے پھر سو موڑو جی اگزور نے ایک دورہ اور کرا واسے نے اگزور رہ گئی پیچھے ہون ہن اگے آگے دوے شہر دسائیں جڑا اگے وا سمجھ آیا تے اس طرح تھوڑی جی کوشش کرو اپنی زندگی بڑھاؤ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو نماز سناؤ کسیاں نماز سناؤ نہیں تو میرا تو ارادہ ہے انشاءاللہ میں ہی کرنا ہے گرائے نے مولوی ماں کروں نہیں دینا میرا ارادہ کہ جنازگاہ نے گھنٹہ ایک پہلے وہاں کے جنازیاں لیٹ کر دو سارے کو جنازہ سنو جی سارے کو جو میری تعلیم میرا ارادہ بننا اور کس طرح تساں میں انشاءاللہ جو روکن سا مسیدی نے دروازہ بند کرتا تو انشاءاللہ تے میں خلاصا آدمی تے سارے کو نماز سنو جی انشاءاللہ یہ ساڈا حق ہے اسی نہ دستا تو مجرم سمجھ آئی نہیں اس سے کیوں میں کیوں دسا یہ اللہ نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا نہیں یہ ویکو اللہ نے قرآن یہ کیوں کرسا میں اپنی مسیدی لوکاں نماز پڑھنے ویکھا نہیں نماز پڑھنے ویکھا تو میرا دل اللہ نے قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول رونا نہیں جی میں آکا ایسا آنکھ نہ کدے تے سیتیاں منہ بنا کے سی جول اتنے کئی نے جڑے تو نماز ہی میرے پیچھے نہیں پڑھنے نے استاد جی ہے کیوں آکھا سا نماز صحیح نہیں کسی استاد جی چلو میں اتنے پڑھ سا جی اس پیچھے نہیں ہونی یہ بڑا رونے نہ مقام نے دکھ نہ مقام نے کہ میں اپنی مسیدی نے ویکھا اللہ نے قسم کہا کہ انہوں نے میں اے جی آدمی ہوں ویکھو ایک مسئلہ علماء لکھا کہ قوما کرنا جلسہ کرنا جس لئے رکوع تو آدمی کھلنا نہ یہ کھلنا واجب ہے جس لئے سجدے تو اٹھ کے بہنا تو پھر سجدے میں نہ درمیان بہنا واجب ہے یقین کرو اکثر لوگ اتنی بڑی غلطی کرنے نے اور علماء لکھا کہ جس نے قوما اور جلسہ صحیح نہیں اس نے نماز واجب الاعادہ پھر پڑھے تو تسی تے ویک نہیں ہوئے جڑا ہوں کر کے دے چلے میں نے اللہ نے قسم کھا کے انہوں نے بالکل نہ جلسہ صحیح نے نہ قوما صحیح نے نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدے صحیح یہ کہ جی نماز ہے بابا میں تو حیران ہونا کہ میں اس تلے آکھا دکھ نہ لاکھا میں مسیتی بیٹھے نے لا الہ پڑھ کے پھر تاں نے کہ تسی مسلمانوں سمجھ گئے ہو میں اتنے پیشی نہیں دو میں اپنی وڈیائی نہیں مارنا کہ میں بہت متقی تے بزرگ تے اللہ والا تے بہت چنگی نماز پڑھنا میں اتنے نماز 2 سنتا پڑھیاں نے میرے نال اسی محلے نے کہ مسلمان اللہ نے قسم 8 رکعتاں پڑھ کے چلے گئے 2 امام نال رہ گئیں وہ بھی پڑھیاں 4 رکعتاں سنتا پہلے نہیں تے 2 سنتا بعد 8 رکعتاں میری 2 نے برابر پڑھ کے چلا گیا آخر پڑھا کیس اور ایسے کھلے آدمی میں نماز پوری سناویں میں ویکھا کہ نماز کو وقت لگنا یا نہیں نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح نہ قوما صحیح نہ جلسہ صحیح نہ قاعدہ صحیح تے بعد جی نماز پڑھ گئی تے خوش بھی پہ ہونے ہو بھائی نمازہ پڑھنا نہیں چھوڑنا جی میں تو ایک بھی میرا تو متھا کالا ہو گیا تو میں تو پکے نمازہ ہی نہیں نماز ایک پڑھ فرض پڑھ سنتا ادا کر نہ نوافل پڑھ مگر کم از کم نماز تو سونی بڑھا کے پڑھ چنگی پڑھ یہ جمعے تو بعد جڑے مسلمان چلے وینے ہو میں تو ساں پہ آنا اس تو بہتر نے نہ ہوا کرو جمعہ پڑھنے جمعے نی نماز پڑھ کے تو ساں شرم نہیں آنی تو ساں حیا نہیں جمعے نی نماز پڑھ کے کل نکلنا سنتا پڑھے بغیر جو لو تسی کہہ جے مسلمان ہو تو تاں کوئی شرم ہو یا نہیں نماز صرف 2 فرض نہ ہوے کہ جمعے نے تعالی صرف فرض پڑھو جڑے نقل کے چلے وینے ای کی اللہ دسنا چاہنے کہ تیرے نبی نے سی باغیاں تیرا نبی سنتا تھا سے پڑھو تو اسی سنتا چھوڑا جو میری نماز پڑھی تو نس کے چلا گیا کون آکھے کی کرانچ پڑھنے جڑے مسیتی پر نہیں پڑھنے
ایسا تو خدار آئی سنتا چھوڑنا چلا نا یہ جمعے نہیں بھی خیر مناوے خالی جمعہ دو فردن نانے کہ دو فروز پڑھ کے دے جو لوگ جی سنتن رہنی اندر ہے وہ نہیں سنت چھوڑنے والا فاسق فاجر گنہگار ہے ہاں جی فروز نہ منکر کافر نے فروغ نہ تارک گنہگار ہے واجب نہ تارک گنہگار نے سنت نہ تارک گنہگار نے پوچھ کے علماء کو تو سب مذاق بنائی ہیں جو لو جی آئے ہیں خطبے نے ٹائم دے اللہ اکبر اس تاجی نال دو رکعتاں پڑھی نا چھال ماری دو جی مسجد تو باہر کھلتے ہی یہ جمعہ اس چیز نہ نام ہے اور جمعے نہیں کوئی تیاری ہونی ہے میرا پراوا کوئی اٹھوا کوئی غسل کروا کوئی تیاری کروا کوئی سرما لاوا کوئی داڑھی تے تیل لاوا کوئی کنگھی کروا کوئی سونا لباس پاوا اے جب بالکل آؤں گے موئے مکے تے مدہ اللہ تے ٹو چلنے آئیں نماز ہے نہیں ہونی نماز سونیاں کر کے پڑھو تاکہ کرو نا جیسے نماز پڑھو تے پھر ہاتھ چانے نہیں دل تو سنیے تے پھر تو ویکیو نہ آنی بارش جانی ہر چیز نہیں یہ ان نماز ہی سونی نہیں دیر تو ٹالنے والی گل ہے جو وہ کہتا تھا آ نماز کہ وائن تو ہوں کر سیا کہ وائن تو میں آنا یعنی تو مسلمان تو میں کو سکھ ہندو ہاں تیرے ایسے نماز میرے ایسے نہیں اس تو نماز سونیاں کر کے پڑھ سو تو میرے پراؤ کو مل سی نے ویکو میں ایک تو گل دسنا سکولیں وہی بچہ چنگا ہونا استاد نے ہاں جڑا محنت کر کے تے امتحان نے اندر پرچے چنگے دے جے تے جڑا پرچا الو نہ پٹھا پڑھیا ہی نہیں تے بس تا سکولے نے پیچھے رکھے تے اتھے پھیرے تے اتھے پھیرے تے وان کے حضروں ویکھے ہاں تے اتھے تے اتھے گپل آوے تے جسے امتحاناں نے ٹائم آوے تے امتحاناں نے بھی 2 نمبری کروا جے تے پھر کی خیال ہے بڑا افسری بن سی نا آج معاملہ اتھوں میں کہ دنیا نے معاملے نے پترت یہاں کٹنے پڑھ لو وہاں ٹیوشن جی نکلا ٹیوشن کپنی ٹیوشن فلانے کو پڑھاؤ لو وہ ٹیوشن جب پڑھنے آپ پہ میں نہیں بھائی وہ کیوں مفت نہ کوئی پڑھانا ساڑھے گرائیں تو میں مفت کر ٹیوشن مفت پڑھانا جی ساڑھے گرائیں ہاتھ کھلاوے کا کوئی پیسے پہ دینے مہینے نہ 500 مہینے نہ 1000 ٹیوشن وہ ٹیوشن کی پہ پڑھ لیں گی ٹیوشن کی پڑھنا کچھ بھی نہیں بس ٹیوشن پڑھاؤ یہ پتہ نہیں ٹیوشن کے تو کٹاندہ نے تو جڑا اصل کام میں یہ ٹیوشن جڑا مسیحی والا ہے تو کچھ نہیں آنا اور تاجی ڈگری تو بعد بیٹھے آدھے ایک بھی نہیں آنا کہ مفت نے خبا مفت نے مسئلے مفت نہیں تکلیف یہ تقریر کا جو کوئی دنیا سے کریا تو میں آنا 20,000 جمعے نہ پکا یا نہیں کی حال ہے ہویا جانے جی صادق صاحب تسی بھی رنگے ہونے تھا نے بیٹھے نے پھر ایک دو بھی جیسا سبزی والے رنگا نے اس غریبی کو بھی آن کے دیکھنا بھی بیڑا غروق کیتا نے یہ تو رونا پہ تاڑی بھی پرچی جی کڑی تا نا اتنے لاکھ روپے میں دینا روکاں تو ماشاءاللہ کہ میں آنا تھوڑا جا وہ تڑما ایک آدمی پہ آنا میں کہا جی کوئی آیا غریب تو اس آقا آنا جی وہ 2 نمبر دوائیاں دینے ہیں تو میں کہا تاں لاکھ روپے نہیں آندیاں ہی کولوں 2 نمبر دینے ہاں 2 نمبر دوائیاں ویچنے ہیں تو تاں آندیاں نے وہ آن کے شرم کرو اللہ ہٹی تے خالد بھی 2 نمبر ویچنے ہوتی چیزاں فیاض مشینہ تے آٹا بھی 2 نمبر پینا ہاں ہر جگہ بے ایمانی 2 نمبری توکھے بازو فراڈیو پرائے پیسے کھانے والے قبریں بھی نہیں بخشینے ہو پوچھو سینے یہ لوگ ہی لوگوں نے پیچھے پھرنا ایک آدمی ماں پہ آنا زیادہ پیسے لکھ چھوڑنے ہم کہ تو انا الو ہے پاگل ہے وہ لکھ لے ہاں آج کل نکل جب بچہ تو بھی میں آخر روٹیاں گوگو نہیں آنا روٹی آنا تو تساں جس نے پیسے کی نہیں واری آوے نا تو پھر آخو ہی 2 نمبر ہے ہو سکنا میرے بھی کس ٹائم آیا تھا کہ تاجی نماز بھی 2 نمبر پڑھانا رہنے 1 نمبر نماز نہیں آئی نہیں بھائی اس پہ چھونی آئی نہیں یہ قوم نہ نہیں پتہ نہیں بھائی یہ قوم تن اس لئے آن فلانا بھی تے راہ ادوانے تے راہ مولیاں تے گاجرہ تے ٹھپور تے تو ناپے تو لوکاں تو نہ جس نے پیسے نہیں واری آئے تھا کہ نہیں پیسے زیادہ لکھ کیا اس نے پیسے رہنے نے میرے کو نہیں آیا میں ساؤں تاڑی بھی آ غریبیں آکا میں آکا پھر آنا پورے عبد السلم خان پھرنا میں جس آدمی نے گل کی تھی میں تو سے نام پہ کہنے آنا وہ 2 نمبر آدمی نے ہاں جی 2 نمبر آدمی پیسے پہ مانگنا آنا جی کھلتے ہیں نے کو رجسٹر چاہیا نے تے دیو نہیں تو دنیا بھی ذلیل ہو سوتے آخر ہو تجھ بھی پیسے کھا کے جب بیٹھے ہو بیغام ہو کے اس لئے وینے ہو دعائی کے میں اور اس کو ایک چیز آننا میں ایک جگہ ایک دعائی کی دی کارا لیا سے دوبارہ وہ دعائی اس کو نہیں آدھی سٹور آلے کو لوں میں آکا دعائی نے 20 روپے سستے میں کر دعائی میں ڈاکٹر چیک کرائیے آنا گولیے صحیح نہیں نے 20 روپے میں کی میں دوبارہ اس ڈاکٹر نے میڈیکل سٹور تے نہیں گیا کہ 2 نمبر دعائی پہ دینے تو تسی کتنے پاگل ہو کیسی 80,000 روپے نا 20 کو لو کناتا نے 2 لاکھ تے 1.5 لاکھ چڑھ گیا تو تسی پاگل ہو کہ 2 نمبر چیزیں آن کے لانے رہے ہو 2 نمبر دعائیاں تو ساتھ دینے یا تسی ستے ہو یہ ساڑھے گرائن بھی کوئی اے جے ہیں ماشاءاللہ تیسمر خان سارے ہٹیال نے انہاں پیسے دینے نے آنن وہ شرم کے درو آئے ہوئے آپ کو مچھا تے ہاتھ مارو نہ یہ شرم کرو ہوا ہے مچھا تے ہاتھ مارنے والے مچھا تے کیوں ہاتھ مارنے ہو شرم کرو ایسا ٹکو جٹی والا نہیں وہ سٹی والے 500 تھے اس میں 2,000 تھے اس میں 15 سارے پیسے کھا گئے ہٹی والے نے
وہ غریب نے بچے رجسٹر کالے لکھ لے کے میں آکا ویکی نہیں دیجا کری وہاں کسی نے پانی دنی ہے تو وڈی سنو جڑا چھوڑی کاف دے جاں ای قوم ستی ہے بابا ای قوم آنی خیر پہ کردن المرا کردن المرو تو میرے نبی فرمایا روح آؤں لٹکی ہو سی نے جی تے پچھلے اتنے تکڑے نہیں پچھو پیسے دیو نے ای دیو اگلے نے 500 دیو 1000 دیو جکر تریم دن میں تن آکا وہ تڑے کے آدمی گل کی تھی میں آکا اس غریبی تو کچھ چیز دیتی ہے اس نے تو کردہ میری گل دے نہیں رکھیو میرے پر آؤ اسد اللہ نے قسم ساڑی تریمتیاں نہ قرضے چڑھے نے اسا نے تریمتیاں نے قرضے سارے اگزنے لوکا دینے سارے دینے انہا تریمتیاں نے قرضے دینے یہ قیاموں دے تاڑے لوگ تو اور بعد اچھنا سننا تریمتیاں جس لئے گروان تو آپ کا ان کو سیٹ سننا پھر میں تو ساں پوچھتا کہ خالی لکھانا ہی سکل ہے لکھ 4 لاکھ مار لکھ 3 لاکھ مار لکھ 2 لاکھ مار دیسی ہے کون پوچھو اگدرے نے مسلمانوں کو کس تریمتیاں مار دیتا کون دینا تے گلہ کرنے ببو خان آوے نے ہو پوچھو نا علماء کو مسئلہ سارے مفتی عالم بیٹھو میرے در کیوں بہنے ہو تعجب نال کوئی مفتی لکھتے ہوئے کہ معاف ہے اور میں تو سے کو پوچھنا آستا جا زورے نے نہیں پوچھنا رہے تو دنیا پہ سننی ہوتی نے الحمدللہ تے شاباشہ لوگ دینے نے تو ساں میں گل پوچھا کو پوچھنا ای مار ادا کرنے سے لکھوے نا حافظ صاحب یا معاف کرنے سے جی سارے بولو کیسے جو نا ادا کرنے سے لکھو جی اتنا مار ادا تو دینا کون ہے بھائی مار نہ دیتا نہیں تو مجرم بڑے مجرم مار دینے سے کوئی تہار ہی نہیں کرے لیاں قرضہ نے تریمتی نہ جکرو قرضہ نے بیوی معاف نہیں کرنی علماء لکھا بیوی معاف آپ پہ طرفوں نہیں کرنی بیوی کو تو تا مان کے اساں آجیا گلا کے میں اور نہیں کرنا ہی ممبر تے کہ بیوی تا معاف کر سیا نا میں تا اپنے کر لیا مان کے آکھا معاف کر نہیں تا جول ماؤ نے کار اس غریبنی تا معاف کرنا نا میرے تو وڈا 2 نمبر تے خبیث تے کمینہ کول ہوتی جلا تریمتی کو مار معاف پہ کرانا شرم نہیں مقام ہے لکھایا کیوں ہے اس باروں لکھایا کہ اسمر خان لوکا نے وڈا بڑھیا تو تھے پہ تریمتیاں ہننا اور تو تریمو دے یا مڑو دے اس چیز نہ نہیں ہے تریمتیاں دے مار معاف کس نہ علماء کو پوچھ کے آویو اگلے جمعہ ماں تھے کھل کے کچھ دتے ہوئے آجی علماء آکھا معاف ہونا کس چیز نہ معاف کرنے سے مار میں آکھا نہیں دینے سے ہونا دینے سے اتھے کی لکھنے اے دور ساڑھے کو ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے مار لکھی نہیں پیا تو میں انہاں آکھا میں آکھا جی مار لکھو تو مفتی صاحب آکھا انہاں کو پتر لکھو انہاں کو پتہ کرو ای مار موجل ہے یا غیر موجل ہے یہ اور کسی نے پوچھو موجل کے ساتھ آنے غیر موجل یہ بھی نہیں پتا خالی مار لکھا حق میر اتنا لکھنے یہ حق مار دیو جس نہیں دیتا نا خف شفنو بھی ہو میری غلط ہے تو کہتے کسی زیادہ تکلیف ہو تو باہر ملوانے باؤں انشاءاللہ کسی کو پوچھ کے نہیں ہو تو میں تو ساں کھلی گلہ کیوں کرنا کہ بعد ایک کوئی تکلیف نہ ہوئے اگر ہوئے نہیں تو کسی کو پوچھ کے آنو جمعے نے تاڑے سارے لوگ پھر آویو اگلی جمعہ خلوہ جی ایک مسلمان آؤ جی استاد جی فتوہ آ گیا جی اشاعت القرآن چو کنانو جامع قاسم چو کنانو بنوری ٹون چو مگاگرو پورے پاکستان نے مدرسہ جو کچھ مفتی لکھ کے چاہ دے آجی معاف ہے دینی شنی نہیں لوڑ نہیں ہوتے تا مفتی جتنے سخت میں ایک جملہ دستنا نے حدیث نہ علماء نے موجودگی کدے غلط ہے تو میرے منہ دے تھوک کے سارے ونجیو اللہ نے رسول فرمایا جڑا آدمی مار نہیں دینا اور ای نیت نہیں کرنا لکھینا بیاننا لکھو جی جتنا مردی نے میں کہا ادا کرنا نبی علیہ السلام فرمایا ای بیوی نہ جمع نہیں زنا کرنا ساری زندگی بس اور اس تو بعد میں اور گال نہیں کرنا نے تی بھی کدے شک ہونے کسی مفتی عالم کو پوچھنی حدیث چاہیا یا نہیں اگو اپنا ایمان نے اگر ایمان نہیں رہتی ہے تو لوگوں نے کر بھی جاؤ نال جاؤ واپس اس کو منگو چلو جی تیرا لیٹ ہوگا تھوڑا کر کے دیکھو چل کچھ 40,000 20,000 دو نمبر دے کرنا 2 نمبر کام کی ادھا زیادہ لے کر 20,000 کو چلو چاہ دو چلو کسی نے لاکھ کے لاکھ جو 50,000 چاہ دو نال دیو دینے نہ ہی نہیں کہنے ہو بھائی تو پھر اس کے بعد آنو جی 2 نمبر میں تو تاں مگائی کی نہ ہوگا کل میرا جا کو استاد جی پیسے دینوں نہیں دانے چھڑے پر استاد جی نمازہ 2 نمبر ہی پڑھانا اللہ پاک عمل لی توفیق